ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون۔ تمام تر تعریف بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام بے شمار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علی شان پر۔ تربیتی اور اصلاحی پروگرامز اور نشستوں کا مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے پلیٹ فارم سے اجرا ہے، اور اسی سلسلے میں آج الحمدللہ اسلام نگر اورنگی ٹاؤن میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ تو کچھ سوچنے کی اور غور و فکر کی اور اپنی تربیت اور اصلاح کے حوالے سے بات چیتیں ہیں، جس کی یقیناً وہ نکات جو عمومی طور پر معاشرے میں ضرورت ہے کہ وہ اس پر سیر حاصل بحث ہو، اس پر توجہ دلائی جائے۔ تو ان میں سے ایک نقطہ جو میں نے مناسب سمجھا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہونا چاہیے، اور جب ہمارے ذہنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور بعثت کا مقصد واضح ہوگا تو ہمارے پاس ایک پیمانہ آ جائے گا جس پر ہم یقیناً پرکھ سکیں گے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اور کون سی جماعت جو اتباع رسول کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے۔ جماعتیں تو بہت ہیں، ہر شہر میں ہر صوبے میں اہل توحید کی بہت ساری جماعتیں ہیں۔ تو جماعت وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر ہے، اور جو ہم نے آیت پیش کی ہے، پڑھی ہے قرآن مجید سے، اس میں بات واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ اب یہاں مقصد واضح ہو رہا ہے کہ کیوں بھیجا، لیظہرہ، کہ وہ ظاہر کر دے، غالب کر دے، علی الدین کلہ، تمام دیگر ادیان پر اس دین کو، اس دین حق کو غالب کر دے، ظاہر کر دے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ کفار کو، مشرکین کو اگرچہ یہ بات کتنی ہی ناگوار اور بری نہ لگے، لیکن یہ کام اللہ کے رسول نے کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی تعلیم بھی دی ہے، اعمال صالحہ کی تربیت بھی کی ہے،
اور اخلاق حسنہ کی ترغیب بھی دلائی ہے، حسن معاشرت کو اختیار کرنے اور معاشی اصول و ضوابط کو اپنانے کی اللہ کے رسول نے تعلیم بھی دی ہے، مظاہر بھی پیش کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جو جہاں آپ کی رہنمائی امت کے لیے موجود نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو بنیادی سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ عقائد کا علم دے رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ توحید کا علم حاصل کر لو، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن مجید کی یہ آیت بھی اس پر شاہد ہے کہ تم سب سے پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ بے شک وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق وہی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور پھر جب یہ کلمہ پیش کیا تو ساتھ میں اپنا مقصد حیات بھی، اپنا گول بھی، اپنا ویژن بھی واضح کر دیا، تفلحوا تملکوا بہ العرب وتدین لکم بہ العجم وَإِذَا مُتُّمْ كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ۔ فرمایا کہ تم جب اس کلمے کو پڑھ لو گے، اس کو اختیار کر لو گے، اس کے تقاضوں پہ پورے اترو گے، تو یہ محض ایک توحید کا علم نہیں ہے کہ جی اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے، ایک اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوچھنا، بلکہ اس کے نتائج، اس کے اثرات اور اس سے اس عقیدے کے معاشرے میں کیا انقلاب برپا ہونا ہے وہ سارا بتلا دیا اللہ کے رسول نے۔ اور پھر آخرت میں جنت ملے گی، وہاں کیا ہوگا اس کا بھی ایک تصور دے دیا گیا، تفلحوا فلاح پا جاؤ گے، تمہیں کامیابیاں ملیں گی ہر میدان میں، جب یہ کلمہ پڑھ لو گے تو تمہیں کامیابیاں ملیں گی، عرب و عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے، سیادت، قیادت، مملکتوں کی باغ دوڑ، زمام کار، بادشاہت، یہ سب مل جائے گا۔ اور پھر جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے، تو جنت کے مالک بنا دیے جاؤ گے، دین و دنیا کی مکمل کامیابی، مکمل آپ کو برتری، ہر اعتبار سے غلبہ، یہ توحید کا علم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پورے ایک اپنی جد و جہد کا محور اور مرکز بھی بیان ہو رہا ہے۔ اب جماعتیں تو بہت ہیں، آدمی بولتے ہیں بھائی کس جماعت میں جائیں، ہم کس کے ساتھ جڑیں؟ ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ نے کہا اجتماعیت کے بغیر تو دین ہے ہی نہیں، مان لیا، جماعت کے بغیر تو نظام ہے ہی نہیں، کامیابی ہے ہی نہیں، اللہ کے یہاں تو قبولیت کا معاملہ ہے ہی نہیں جب تک اجتماعیت میں نہ ہو، لیکن ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تو یہ آپ کو تصور دیا جا رہا ہے کہ جماعت وہ کہ جو اپنی عقیدہ توحید کی دعوت ہی کیوں نہ ہو، اتباع رسول کا پیغام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ بھائی جی خطیب صاحب ہیں دن رات توحید پہ درس، دن رات توحید پہ درس، حاصل 50 سال میں
چند توحید پرست، ملک میں معاشرے میں ان کی یہ کوشش، نظام کے ساتھ ان کا ٹکراؤ، موجودہ جو معاشرہ ہے اس کے خلاف ان کی نبرد آزمائی، اس نظام میں ان کی شمولیت، اس کو بدلنے کے لیے ان کی کوششیں، کچھ بھی نہیں۔ جو جماعت ہے جی جماعت ہے، یہ کیا جماعت ہے؟ جس کا کوئی ویژن نہیں ہے، جس کا کوئی سامنے گول نہیں ہے کہ بھئی ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، تو وہ جماعت نہیں ہے، وہ گروہ ہے، جتھا ہے، وہ ایک اصلاح کا لیے ایک اٹھا ہوا ایک حلقہ ہے۔ ٹھیک ہے، بنا لو، ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہاں صرف قرآن مجید پڑھ لینے کا ثواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب اتنا کہ الف لام میم، بظاہر یہ ایک لفظ ہے جس کا کوئی معنی بھی نہیں جانتا، لیکن یہ 3 حروف پر مبنی ہے، اور اس ایک ایک حروف پر آپ کو اجر مل رہا ہے۔ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکیاں ملے گی، لیکن وہ کسی فکر اور کسی تڑپ اور کسی نظریے اور کسی اعلیٰ مقصد سے بالکل ماورا ہوگی۔ تو علم، توحید کا علم ضرور دیں آپ، لیکن اس کے پس پردہ جو مقاصد ہیں اس کو سامنے رکھیں۔ آپ اعمال صالحہ کی تعلیم دیں کہ نماز بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان وحج بیت اللہ۔ آپ بتائیں کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ عقیدہ توحید ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ آپ اعمال صالحہ کی تعلیم دیں، نماز اس طرح ہے، اس کے یہ ارکان ہیں، یہ اوقات ہیں، اس طرح کی فضیلتیں ہیں، اس پر دروس دیں۔ لیکن یہ نماز، یہ کون سی جماعت پیدا کر رہی ہے؟ یہ نماز یہ ایک جماعت بنا رہی ہے۔ قائم کریں آپ، روزے رکھ کر آپ روزے کی تعلیم دیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دلائیں، لیکن اس زکوٰۃ کی ادا کرنے سے معاشرے میں کیا تبدیلی آئے گی؟ جماعت کے ہر شخص کو، ہر غریب کو تزکیہ دے کر بھکاری نہ بنائیں آپ، کہ وہ جائے مسجدوں میں کہ جی یہ فلاں جماعت نے تزکیہ دے دیا۔ اب اس غریب آدمی کا کیا کام ہے کہ اس جماعت کے بڑے نے تزکیہ دے کر اس کو بھکاری بنایا کہ لے بیٹا یہ کشکول لے لے اور جا پاک کراچی کے اور ملک کے طول و عرض میں اور 250-500 مسجدیں ہیں، اور ایک ایک مسجد میں جا کے بھکاری بن کے کھڑا ہو جا اور اپنی ضرورت کا رونا رہتا رہے۔ یہ جماعت ہے؟ یہ تزکیے کا مقصد ہے؟ اس میں چاہے میں ہوں یا آپ ہیں، یہ جماعت نہیں ہے۔ جماعت کا یہ کام نہیں ہے بھکاری بنایا جائے کہ لوگوں کو بھائی مسجد کا تزکیہ ہے، مسجد کے سفیر کا تزکیہ تو سمجھ میں آیا، ایک بہت بڑا کام ہے، کروڑوں روپے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک غریب آدمی آیا کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، اس کو بھی تزکیہ، جا تو بھی بھکاری بن جا۔ یہ جماعت ہے؟ سوچئے، غور کیجئے۔ ہمارے سامنے ہم شروع سے، چاہے جماعت سننا کا پلیٹ فارم ہو، چاہے آج ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ جمعیت اہل حدیث یا جماعت سننا ماضی میں کوئی آئیڈیل اور پوری، لیکن ہمارے ذہنوں میں ایک جماعت کا تصور ہے۔ ہم ایک جماعت کو، اس کے تقاضوں کو سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملا تو ہم انشاءاللہ ایسا کر گزریں گے۔
کیونکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ان ہاتھوں میں جب ذمہ داریاں بھرپور آ گئیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ جماعت کو جماعت بنانے کی ضرورت ہے، نام کا صرف جماعت ہونا، ایسے بہت ساری جماعتیں موجود ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں پر آپ کو ایک فکر نظر آ رہی ہے، ایک سوچ مل رہی ہے، ایک تڑپ اور ایک لگن یہاں آپ محسوس کریں گے۔ تو جب تک آپ کی دعوت میں، آپ کی فکر میں، آپ کی تعلیم و تربیت میں، چاہے آپ کسی بھی شعبے سے متعلق دے رہے ہوں، آپ اخلاقی تربیت کی بات ہے، آپ توجہ دلا رہے ہیں صلہ رحمی کی، والدین کے حقوق بیان کر رہے ہیں، اولاد کو والدین کی فرما برداری کی ترغیب دلا رہے ہیں، آپ اخلاق حسنہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کے لیے حلقے بنا رہے ہیں، اس کی تربیت کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی آپ کا پیش نظر، مقصود نظر، منتہا منہج وہ ایک جماعت ہونی چاہیے کہ آپ ایک لوگوں کا ایک ایسا گروہ تشکیل دینا چاہتے ہیں کہ جہاں پر اخلاق حسنہ ان کے کردار سے جھلکے، ان کے افکار سے نظر آئے، ان کے گفتار سے نظر آئے، وہ ہمیشہ قولوا قولا سدیدا پہ کھڑے ہوں۔ اگر ایسے لوگ تیار ہو رہے ہیں جماعت میں تو پھر وہ جماعت ہے، لیکن اگر جماعت کی اکثریت مصلحت کا شکار ہو کے جھوٹ بولتی ہے کہ الحرب خدعۃ، ایک جماعت نے جھوٹ کو سمبل بنا لیا اس حدیث کے عنوان کے تلے کہ جی جنگ میں تو جو ہے جھوٹ بولنا جائز ہے، لہذا ان کا ہر مسئول، ہر ذمہ دار، ہر ناظم وہ جھوٹ کا مرقع ہے، اس کی زبان پر جھوٹ، اس کی صبح جھوٹ، اس کی شام جھوٹ، اس کا ہر قدم جھوٹ، وہ جو مثال دے رہے جھوٹی۔ لوگوں نے ترغیب کے لیے، تربیت کے لیے، تبلیغ کے لیے کتاب بنا لی، تبلیغی نصاب بنا لیا، وہ جھوٹ کا مرقع جسے آج سعودی عرب نے بینڈ لگا دیا نا، کہ یہ جس کی بنیادی جھوٹ ہے کہ جی جھوٹ ترغیب دلانے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ یہ کس نے اجازت دے دی؟ ایک پورے گروہ کی جو اس تو بر صغیر کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، اربا خربا لوگ، کروڑوں لوگ اس میں شامل ہیں، اور ان کی بنیاد اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ جھوٹ ہے۔ بزرگوں کے جھوٹے قصے، بزرگوں کی جھوٹوں کہانیاں، ایسی ایسی باتیں کہ جو ممکن ہی نہیں جن کا صدور وہ لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ پوچھا جائے کیوں ذرا، اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کون ہے، کہاں ہے وہ بزرگ، ہمیں بھی تو ملاؤ۔ وہی ہے ترغیب دینے کے لیے نا، لوگوں کو جھوٹ اور ترغیب دینے کے لیے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو ایمان والو، اور ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کہو، چاہے تمہارا اوپر کوئی حاکم ہو، ذمہ دار ہو یا نہ ہو، پوچھ گچھ ہوئے یا نہ ہوئے، یہ انسان کا اندر سے تربیت اس کی ہو ایسی جماعت کے اندر کہ وہ جھوٹ کا تصور نہ ہو، وہ سمجھے کہ میں نے جھوٹ بول دیا تو میں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، میں مسلمانوں میں باقی نہیں رہا، میں اب اسلام پسند نہیں ہوں، اس کے ذہن میں یہ تصور ہو، مار پڑ جائے گی، ذمہ دار سے ڈانٹ سننی پڑے گی، وہ سن لے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے ملکن کذابن، کہ جو بڑا ہو، ذمہ دار ہو اور وہ جھوٹ بولے، جیسے آج کے ہمارے حکمراں جو جب آتے ہیں نا عوام سے خطاب کرنے کے لیے تو ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کذاب،
اب اس نے جھوٹ بولنا ہے، بولتے ہیں یہ جھوٹ، وہ جھوٹ، فلانا جھوٹ، بے ایمان دجال ہیں یہ حکمران، ماضی کے بھی اور اب کے بھی، ہم کسی کا استثناء نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے۔ اور آج تو میڈیا پرانے کلپ اٹھا کے دکھا دیتا ہے نا، اب سب ننگے ہو گئے، کتنے کتنے وعدے اور کتنی بڑی بڑی باتیں اور سب کچھ، اور ہوا تھا کچھ نہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں۔ تو اخلاقی تربیت بھی ہو، اخلاقی حلقے بھی قائم ہو، تو اس کے پیچھے ایک جماعت بندی، ایک قوم، ایک لوگوں کے کردار اور اخلاق کو سنوارا جائے، تو اس لیے لوگوں کو معاشرتی طور پر آپ ان کو ترغیب دلائیں، ان کی تعلیم کو تربیت کا اہتمام کریں، ان کو علم و آگاہی فراہم کریں، تو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہو کہ آپ جو ہے اس ایک ایسی معاشرتی نظام آپ رائج کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا معاشی خدوخال آپ قوم کو دینا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ پیش کر سکیں کہ بھئی ہم ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو وہ تو جماعت ہے، اور اللہ کے رسول ایک ایسی جماعت بنائی انہوں نے، اور ان کا ہر جد و جہد کا پہلو وہ اسی دائرے کے گرد تھا۔ تو یہی ایک تصور دینا تھا آپ کو اس مختصر سی گفتگو کے اندر کہ دین اسلام، کتاب و سنت کی تعلیم و تربیت یہ غلبہ دین کی جد و جہد اور تنفیذ کے ایک تصور کے ساتھ ہے، وگرنہ یہ جو ہے وہ تبلیغی حلقے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جماعت اور انقلابی جماعت کا تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو کتاب و سنت کے مطابق بیان کیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔